تہران سے پریس ٹی وی کی خبر ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے سختی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، اور اس طرح کی بات چیت ملک کے لیے سنجیدہ اور شاید کبھی پورا نہ کرنے والے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق اپنے کل ٹیلی ویژن خطاب میں آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ واشنگٹن دھمکی اور دباؤ کے زیر بات چیت کرنا چاہتا ہے، جبکہ کوئی بھی عزت دار قوم ایسی ذلیل شرطوں پر متفق نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی عقل مند سیاسی لیڈر اس کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ موجودہ حالات میں امریکہ سے بات چیت ایران کے لیے فائدے کے بجائے گمبھیر اور شاید ٹھیک نہ ہونے والے نقصانات لے کر آئے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ایران دھمکیوں کے تحت بات چیت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایران ڈر گیا اور دباؤ میں سرنڈر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم دھمکی پر جھک جائیں تو کل پھر نئی شرطیں سامنے رکھی جائیں گی۔ آج وہ کہتے ہیں یورینیم انریچمنٹ مت کرو، کل کہیں گے میزائل ختم کرو۔ لگاتار دھمکیاں ہوتی رہیں گی اور ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہا کہ امریکہ بات چیت نہیں بلکہ جب کوئرشن تھوپنا چاہتا ہے، یعنی زبردستی وہ اپنی شرائط تھوپنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ واشنگٹن پہلے سے اعلان کر چکا ہے کہ بات چیت کا تنہا نتیجہ ایران کے نیوکلیئر سرگرمیوں اور یورپی یورینیم انریچمنٹ کو بند کرنا ہونا چاہیے، تو پھر یہ بات چیت نہیں بلکہ مجبوری اور تسلیم کرنا ہوگا، سبمیشن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں امریکہ نے یہاں تک مانگ رکھی ہے کہ ایران نہ صرف لمبی دوری کی بلکہ چھوٹی دوری کی میزائلوں کو بھی ختم کرے۔ اس کا مقصد ایران کو اتنا کمزور بنا دینا ہے کہ اگر حملہ ہو تو وہ جواب دینے کی بھی صلاحیت نہ رکھ سکے۔ آیت اللہ خامنہئی نے دہرایا کہ ایران کبھی بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام اور یورینیم انریچمنٹ کا حق نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ مانگ ایرانی قوم کی سخت محنت اور قربانیوں سے حاصل کی گئی قومی کامیابی کو مٹانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ایران آج دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہے جن کے پاس 60% یورینیم انریچمنٹ کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ بہت بڑی علمی اور تکنیکی کامیابی ہے۔ ہم ہتھیار نہیں بنا رہے، اس لیے 90% تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 60% ہماری گھریلو ضرورتوں کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں تجربے کار سائنسداں، سینکڑوں ریسرچ اسکالرز اور ہزاروں ماہر آج بھی اس شعبے میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی اور امریکی غیر قانونی حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ علم کو بموں اور دھمکیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آیت اللہ خامنہئی نے زور دے کر کہا کہ حال ہی میں 12 دن تک جاری اسرائیلی امریکی جنگ کے دوران ایرانی قوم کے اتحاد اور استقلال نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے پہلے ہی دنوں میں دشمنوں کو احساس ہو گیا کہ ایرانی قوم اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ دشمن نے تہران اور دوسرے حصوں میں اشانتی گڑبڑی پھیلانے کے لیے اثر انداز لوگوں اور کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگ کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی درمیان آیت اللہ خامنہئی نے حزب اللہ کے رہنما سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی پہلی برسی پر اپنے خاص ویڈیو پیغام میں بھی یہی کہا ہے کہ ریزسٹنس اور یکجہتی ہی ایران اور امت مسلمہ یعنی دنیا کے مسلمانوں کی اصلی طاقت ہے۔ آئیے دیکھیے آیت اللہ خامنہئی کی یہ مختصر ویڈیو۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ دن اس عظیم مجاہد سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی برسی کے دن ہیں۔ سید حسن نصر اللہ صرف تشیع کے لیے ہی نہیں، صرف لبنان کے لیے ہی نہیں، بلکہ پورے اسلامی عالم کے لیے ایک عظیم اثاثہ تھے۔ بے شک یہ اثاثہ کھویا نہیں ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ ہاں، ان کا جسمانی طور پر انخلا ہو گیا، لیکن وہ اثاثہ جو انہوں نے پیدا کیا وہ آج بھی باقی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کی کہانی دراصل پیروکاروں فالوورز کی کہانی ہے۔ حزب اللہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس اہم اثاثہ سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔
यह असासा सिर्फ लुबनान के लिए नहीं बल्कि गैर लुबनान यानी पूरे आलम इस्लाम के लिए भी है।